بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک ظالم عورت کے سفاک ظلم کی کہانی سناتی ہوں۔ اس نے آج پھر وہی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اور مارے خوف کے پسینے سے شرابور وہ چلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، دور ہٹو، وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ جلیل اس کی چیخو پکار سن کر اپنے چارپائی سے اٹھ کر اس کی چارپائی کے قریب آ گیا تھا جو 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ کیا ہوا خالدہ؟ جلیل نے بہت پریشانی سے استفسار کیا۔ وہ مجھے مار دے گا جلیل، خدا کے واسطے مجھے بچا لو۔ وہ جلیل سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ کون مار دے گا تمہیں؟ وہی بچہ، وہ کسی طور میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تم نے پھر وہی خواب دیکھا ہے؟ جلیل نے عرق آلود پیشانی کو اپنی انگلیوں سے مسلتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں، مگر وہ خواب نہیں، حقیقت۔ میں ابھی بھی اپنی گردن پر اس کے ہاتھ کی گرفت محسوس کر رہی ہوں جلیل۔ اچھا تم گھبراؤ مت، اطمینان سے بیٹھو، میں پانی لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ جلیل نے اسے تکیے کا سہارا دیا تو وہ نیم دراز ہو گئی۔ اس کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں خوف کے سائے موجود تھے۔ جلیل نے گھڑے سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، پانی پیو۔ پیاس کی شدت سے وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گئی اور پھر تکیے کا سہارا لے کر وہ آنکھیں بند کر کے نیم دراز سی ہو گئی۔ لیٹتے لیٹتے وہ جلیل کا بازو پکڑ کر التجائیہ انداز میں بولی تھی، تم ادھر میرے پاس ہی بیٹھے رہو۔ ہاں، میں یہیں تمہارے پاس ہی ہوں، تم اطمینان سے سو جاؤ۔ جلیل کے کہنے پر اس نے آنکھیں مکمل طور پر موند لی تھی، مگر دل و دماغ کو کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل اضطراب کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ وہ صحن میں کھیلتے ہوئے بچوں کو کافی دیر سے پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہی تھی اور پھر یکایک اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لگی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور کنپٹی سے بہہ کر رخساروں پر آ گئے۔ جلیل اس کی بدلتی کیفیات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ فوراً ہی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ یہ وہی ہے، میرا دشمن، اس سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے۔ وہ احمر کی طرف اشارہ کر کے بے اختیار چلانے لگی تھی۔ کھیلتے ہوئے بچے یک دم رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ جلیل، یہی ہے میرا جانی دشمن، تم ایسا کرو اس کو مار دو ورنہ یہ مجھے مار دے گا۔ وہ جلیل کو جھنجھوڑ کر ہذیانی انداز میں چلانے لگی تھی۔ خالدہ، ہوش کرو، یہ ہمارا بھتیجا احمر ہے، جلیل نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں بچے وہاں سے رفو چکر ہو چکے تھے اور خالدہ بھی کچھ ہوش میں آ گئی تھی۔ مجھے ہر جگہ وہی نظر آتا ہے، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، میں کیا کروں جلیل؟ خالدہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ تم ہرگز پریشان نہ ہو، میں کل تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا۔ ایسے تو تم بالکل نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی ہو، جلیل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر خالدہ کا خوف، دیوانگی، ہذیان اور پریشانی کسی طور پر ختم ہوتی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ مجھے مار دے گا، خالدہ نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی فضول باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم نے ایک خواب کو اتنا کیوں سوار کر رکھا ہے اپنے ذہن پر؟ جلیل سخت لہجے میں گویا ہوا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، وہ دیوانوں کی طرح بڑبڑا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں سوتی ہوں تو وہ آ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ میری طرف بڑھتا ہے، میرے سینے پر بیٹھ کر میری گردن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ میری سانس رک جاتی ہے، میں چیختی ہوں، چلاتی ہوں، مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ خالدہ نے یہ کہہ کر کرسی کی پشت پر سر گرا دیا تھا۔ کیا تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ میرا مطلب کہ تم نے کبھی زندگی میں اس بچے کو دیکھا ہے؟ جلیل نے خالدہ کا پزمردہ چہرہ بغور دیکھتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ خالدہ چند ثانیوں تک خاموش رہی، پھر جیسے اس نے ہار مان لی تھی، ہاں، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی تھی۔ کون ہے وہ؟ جلیل نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ حمزہ، خالدہ نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ جلیل اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں بہت اذیت سے گزر رہی ہوں، میری زندگی میں ایک پل کا سکون نہیں، سوتے جاگتے مجھے کسی پل قرار نہیں آتا، خالدہ مجرمانہ انداز میں ہولے ہولے کہہ رہی تھی۔ جلیل دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اس کا رواں رواں کان بن گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بات کو کہ ذرا سی تھی، مگر لڑائی جو شروع ہوئی تو پھر بڑھتی چلی گئی۔ کرکٹ کھیلنے کے دوران شہزاد خود کو آؤٹ مارنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ حمزہ بضد تھا کہ وہ آؤٹ ہو چکا ہے اور پھر اس کی باری ہے۔
حمزہ نے اسے گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ شہزاد نے لکڑی کا چھوٹا بیٹ ایک طرف پھینک کر حمزہ کے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کیا تھا۔ جواباً حمزہ نے اپنی پوری قوت سے دھکا دیا تھا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا منہ کے بل زمین پر گرا تھا اور گلی میں اینٹوں سے بنے اونچے نیچے فرش پر پڑا کانچ کا نوکیلا ٹکڑا شہزاد کے گال میں اندر تک گھپ گیا تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخنے اور رونے لگا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح لہو لہان ہو گیا تھا۔ حمزہ نے بڑی خوفزدہ نظروں سے شہزاد کا لہو سرخ چہرہ دیکھا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا لاشعوری طور پر ہوا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتا اپنے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ خالدہ اپنے بیٹے کے پھول جیسے چہرے کا حشر دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ حمزہ کے گھر جا کر ان لوگوں نے خوب ہنگامہ کیا تھا، خوب لڑائی ہوئی تھی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی، لیکن محلے کے لوگوں نے معاملے کو ٹھنڈا کیا تھا۔ معافی تلافی کے بعد صلح صفائی تو ہو گئی تھی، مگر خالدہ کی ممتا کو قرار نہ آیا تھا۔ خالدہ کے بیٹے شہزاد کے چہرے کا زخم بھی ٹھیک ہو چکا تھا، مگر وہ چہرے پر اپنا بدنما داغ چھوڑ گیا تھا، جیسے چاند کو گرہن لگ گیا ہو۔ وہ جب جب شہزاد کے چہرے کا بدنما داغ دیکھتی تڑپ تڑپ جاتی، اس کی ممتا بے قرار ہو جاتی تھی۔ میرے پھول سے بچے کے چہرے کا ناس مار دیا، ساری عمر یہ داغ میرے بچے پر کانچ کی کرچیوں کی مانند چبھتا رہے گا، وہ اکثر پیار سے شہزاد کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتی۔ اس کے دل و دماغ میں غصے کا آتش فشاں جنم لے چکا تھا، جس میں انتقام کا لاوا ابل رہا تھا۔ جون کی ایک گرم دوپہر تھی۔ خالدہ نے دروازے کا بوسیدہ پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تھا۔ اسے حمزہ کا چہرہ نظر آیا۔ خالدہ کے دماغ میں شیطانی خیال کوندے کی طرح لپکا تھا اور چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ انتقام کے لاوے کو باہر نکلنے کا راستہ جو مل گیا تھا۔ حمزہ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے لہجے میں زمانے بھر کی مٹھاس سموئے ہوئے پوچھا تھا۔ برف لینے جا رہا ہوں، حمزہ نے آستین سے پسینہ صاف کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ادھر آؤ، ذرا میری بات سنو۔ خالدہ نے اسے بہت پیار سے بلایا تھا۔ جی آنٹی۔ وہ قریب آ گیا۔ میں نے حلیم بنائی ہے، لیتے جاؤ، اپنی امی کو دے دینا۔ شہزاد سو رہا ہے، ورنہ اس کے ہاتھ بھیج دیتی۔ آؤ اندر آؤ۔ حمزہ اس کی تقلید میں اندر کی طرف پڑ گیا تھا۔ برآمدے کے آخری سرے پر بنے کچن میں نیم تاریکی تھی۔ وہ اپنے پیچھے حمزہ کے قدموں کی چاپ کو محسوس کر رہی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی آگے بڑھ کر اس نے کیبنٹ سے تیز دھار چاقو نکالا تھا۔ پھر اس نے پھرتی سے پلٹ کر حمزہ کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر تیز دھار والا نوکیلا چاقو اس کی گردن میں اتار دیا تھا، اور پلک جھپکنے میں خالدہ کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ بھی اس نے بخوبی حل کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس کے جہیز کا بڑا والا صندوق بہت کام آیا۔ لاش کو صندوق میں اتارنے کے بعد پرانی بوسیدہ رضائی سے اسے ڈھک دیا اور صندوق پر بڑا سا تالا ڈال دیا اور اسے چارپائی کے نیچے گھسیٹ دیا۔ خون صاف کرنے اور قتل کے سارے نشانات مٹانے کے بعد وہ خود بھی نہا دھو کر مطمئن ہو گئی۔ کچھ سنا تم نے؟ شام کو جلیل نے گھر آتے ہی اسے پکارا۔ کیا؟ سرسری انداز میں اس نے کہا۔ حمزہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے شاید۔ وہ دوپہر کو برف لینے گھر سے نکلا تھا، پھر اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پورا محلہ سوگوار ہے، اور حمزہ کی ماں تو غم سے بے حال ہے اور کئی بار وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ خدا غارت کرے، کسی غریب کے بچے کو اغوا کر کے کسی کو کیا مل جائے گا؟ خالدہ نے لہجے کو افسردہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر اغوا کا مطلب صرف تاوان ہی نہیں ہوتا، اور بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں۔ ہر شہر میں بچوں کو اغوا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی گروہ سرگرم رہتا ہے۔ اخبارات بھرے ہوتے ہیں ایسی خبروں سے۔ اللہ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جلیل کچھ زیادہ ہی آزردہ دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کھانا کھا لیں، پھر میں جاتی ہوں حمزہ کے گھر۔ بہت مشکل وقت آن پڑا ہے، کیا حال ہوگا بیچاری ماں کا۔ لہجے کو غمزدہ بنانے کی اس نے کامیاب کوشش کی تھی۔ کچھ دیر بعد خالدہ حمزہ کے گھر پہنچی، ماتمی صف کا حصہ بنی بیٹھی، آنکھوں میں آنسو مگر دل شاد تھا۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک گئی تھی۔ ایک بے چینی تھی جو کسی صورت چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ آج نیند بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے چور نظروں سے 2 قدم کے فاصلے پر پڑی چارپائی کو دیکھا، جہاں جلیل اطمینان سے سو رہا تھا۔ آخر مجھے آج نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کیسی بے چینی ہے، کیسا اضطراب ہے یہ؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، جھانک کر چارپائی کے نیچے پڑے صندوق کو دیکھا جس میں حمزہ کی خون آلود لاش رکھی ہوئی تھی۔
دل عجیب وہموں میں گھر گیا تھا۔ دائیں طرف شہزاد اپنی چارپائی پر بے خبر سو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ 0 واٹ کے بلب کی زرد روشنی میں اس کی چہرے کا داغ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ مزے سے محو خواب تھا۔ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ وہ واپس چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کا دھیان بار بار چارپائی کے نیچے رکھے صندوق کی طرف چلا جاتا۔ اتنا خوف تو اسے معصوم کی نازک گردن میں چاقو پیوست کرتے ہوئے بھی نہیں محسوس ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ اس کے دل میں وہم نے ڈیرا جما لیا تھا۔ نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ کوئی صندوق کھولے گا تو پتہ چلے گا۔ اس نے اپنے پراندے سے بندھی چابی کو مضبوطی سے پکڑ کر خود کو دلاسا دیا۔ صبح صادق تک بے چینی سے کروٹیں بدل بدل کر اس کا جسم شل ہو چکا تھا۔ دور دور تک مساجد میں اعلان کروائے گئے، اخبارات میں اشتہارات دیے گئے، اسپتالوں، یتیم خانوں، حتیٰ کہ شہر کے گلی کوچے چھان مارے گئے، مگر حمزہ کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملا۔ اس کی ماں بچے کے غم میں نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں جب وہ چیختی چلاتی تو اس کی دلدوز چیخوں سے محلے والوں کے دل کانپ اٹھتے۔ اس کی بے چین ممتا کو کسی پل قرار نہ آتا۔ گرمیوں کی گرم دوپہروں میں وہ ننگے پاؤں گرمی کی تپش سے بے نیاز گلی کوچوں میں پاگلوں کی طرح پھرتی۔ ہر راہگیر کو روک روک کر اسے اپنے لاڈلے جگر گوشے کے بارے میں پوچھتی۔ تم نے میرے حمزہ کو دیکھا ہے؟ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتی، میرا حمزہ یہاں تو نہیں آیا؟ حمزہ کہاں چلا گیا میرا بچہ؟ کوئی میرے بچے کو ڈھونڈ کر لا دے۔ ماں کی ممتا کو رلاتی، دہائیاں دیتی۔ دیکھنے والے دکھ سے اپنے آنسو پہنچتے رہ جاتے۔ سنو، وہ اکثر محلے کے لوگوں سے کہتی، لوگوں، اگر میرا حمزہ ملے تو اسے کہنا جلدی گھر آ جائے، اس کی ماں اس کے غم میں مر رہی ہے، ذرا جلدی گھر آ جائے تو میری بے قرار ممتا کو قرار آ جائے۔ حمزہ کے مرنے کے بعد اس کی نیند بھی مر گئی تھی۔ زندگی میں اب سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے صندوق کو تکتی رہتی جس میں اس نے اپنا گناہ چھپا رکھا تھا۔ اب اس کے ضمیر پر ہمہ وقت ایک بوجھ سا دھرا رہتا۔ ایک دن جلیل نے بھی اس کی بدلتی ہوئی حالت کو نوٹ کیا تو بولا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ وہ گڑبڑائی، لگتی تو نہیں؟ دیکھو تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں باہر کو ابلی پڑی ہیں، چہرہ زرد ہے، بس گرمی کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے۔ خالدہ نے سرسری طور پر یہ کہہ کر گویا اپنی جان چھڑائی۔ اپنا خیال رکھا کرو، جلیل نے نرم لہجے میں کہا۔ جواب میں وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ بدبو کیسی ہے کمرے میں؟ جلیل نے ناگواری سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کیسی بدبو؟ خالدہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا تمہیں محسوس نہیں ہو رہی جیسے گلے سڑے گوشت کی بو ہو؟ نہیں تو۔ ہاں شاید کوئی چوہا مرا پڑا ہوگا کسی پلنگ کے نیچے۔ خالدہ نے فوراً بات بنائی۔ میں صفائی کر لیتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ ہاں اچھا، میں بازار جا رہا ہوں، تمہیں کچھ منگوانا ہو تو بتا دو۔ نہیں، فی الحال تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، خالدہ نے جلدی سے کہا۔ تو وہ خود چاہتی تھی کہ جلیل وہ تو خود چاہتی تھی فی الحال تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، خالدہ نے جلدی سے کہا۔ وہ تو خود چاہتی تھی کہ جلیل جلد از جلد یہاں سے چلا جائے۔ جلیل کے جانے کے بعد اس نے صندوق کے قریب آ کر لمبا سانس لیا اور پھر ناک پر اپنا دوپٹہ رکھ لیا۔ لاش میں گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، جس کی بدبو آہستہ آہستہ کمرے میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ یہ اب نئی مصیبت ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور دوسرے کمرے سے جا کر پرفیوم کی بڑی بوتل اٹھا لائی۔ پھر اس نے صندوق پر خوب اچھی طرح سپرے کیا۔ بدبو پرفیوم کی دل فریب خوشبو میں دب گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ مطمئن سی ہو گئی۔ پھر یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روز صندوق پر پرفیوم کا سپرے کرتی، بدبو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بازار سے مزید 4 شیشیاں بڑی بڑی پرفیوم کی خرید لائی تھی۔ اب یہ کمرہ ہمہ وقت مختلف اقسام کی خوشبو سے مہکتا رہتا۔ ایک دن جلیل نے شوخی سے کہا، بھئی کیا بات ہے، آج کل کمرہ خوب صاف اور مہکاتی رہتی ہو، ہر دن کوئی نہ کوئی نئی خوشبو کمرے میں مہکتی ہے۔ جلیل کی بات پر پہلے تو وہ سٹپٹا کر رہ گئی، پھر سنبھل کر بولی، سیانے کہتی ہیں خوشبو انسان کے ذہن اور شخصیت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ یوں بات آئی گئی ہو گئی، مگر خالدہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آخر کب تک وہ خوشبو کا سہارا لے کر اپنے سفاک گناہ کو چھپاتی رہے گی؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔
جلیل کے کمرے سے باہر جانے کے بعد اس نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے سوچا، اس مصیبت کو جلد از جلد اس گھر سے دفان کر دوں تو بہتر ہے۔ وہ صندوق کو دیکھ کر بڑبڑائی۔ رات سونے سے پہلے اس نے چپکے سے اپنے بٹوے سے نیند کی گولیوں کا پتہ نکالا اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ نگل کر تکیے پر سر رکھ دیا۔ اب بے سکونی سے گھبرا کر وہ مصنوعی نیند کا سہارا لینے لگی تھی، جس سے کچھ دیر کو آنکھ تو لگ جاتی تھی، مگر 2-3 گھنٹوں بعد ہی وہ کسی ڈراؤنے خواب سے گھبرا کر مارے خوف کے اٹھ جاتی اور باقی رات حسب معمول آنکھوں میں ہی کٹتی تھی۔ جلیل کو کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ گیا تو خالدہ نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم اب وہ اطمینان سے لاش کو کسی ٹھکانے لگا سکتی تھی، جو کسی ننگی تلوار کی طرح ہمہ وقت اس کے سر پر لٹکتی رہتی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ شہزاد سو چکا ہے تو اس نے چارپائی کے نیچے سے صندوق کھینچا اور کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ ناک پر کپڑا ہونے کے باوجود بدبو کی ایک تیز لہر اس کے ناک میں گھستی چلی گئی۔ لاش کی حالت ناقابل بیان تھی۔ وہ خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ بوسیدہ رضائی جو اس نے لاش کے اوپر ڈال رکھی تھی، اس میں موجود گلے سڑے وجود میں اب کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ لاش کو ایک مضبوط بوری میں منتقل کیا اور بوری کے منہ کو مضبوط رسی سے باندھ دیا، اور اس سارے کام کے بعد وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ گھر کو باہر سے تالا لگایا، تیز تیز قدم اٹھاتی وہ گندے نالے تک پہنچی۔ سد شکر کہ گندا نالا گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ بوری نالے میں پھینکنے کے بعد وہ بے حد ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، جیسے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ کچھ دیر بعد ہی بوری بند لاش نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور اسی رات حمزہ اس کے خواب میں آیا۔ وہ غصے سے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ ایک دم خوف سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا امی؟ شہزاد اس کی چیخ سن کر اٹھ گیا تھا اور اب سہمے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خالدہ کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ بیٹا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جس مصیبت کو وہ گندے نالے کے سپرد کرنے کے بعد وقتی طور پر مطمئن سی ہو گئی تھی، اب وہ سارا اطمینان بھاپ بن کر اڑ گیا تھا۔ اب اس کے ضمیر پر ایک بوجھ سا سوار ہو گیا تھا۔ بے سکونی کے اذیت ناک سلسلے بڑھتے چلے گئے۔ خوابوں اور خیالوں میں اب حمزہ اسے کسی پل چین نہ لینے دیتا تھا۔ وہ تقریباً نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی، نیم پاگل سی ہو گئی تھی، حمزہ کی ماں کی طرح۔ جلیل حیران رہ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کے پزمردہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اس وقت اپنی بیوی نہیں بلکہ قاتلہ نظر آ رہی تھی، جس کے ہاتھ معصوم بچے کے لہو سے رنگے ہوئے تھے۔ تم اتنی شفاق کیسے ہو سکتی ہو؟ نہیں، مجھے یقین ہی نہیں آتا، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ خالدہ کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو آ گئے۔ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایسا کیا۔ اپنے بچے کا بدنما داغدار چہرہ مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا، اور پھر میری اندر کی انسانیت جیسے مر سی گئی تھی، اور میں نے اپنے ان ہاتھوں سے، وہ اپنے ہاتھ جلیل کے سامنے پھیلا کر رونے لگی۔ میں بہت اذیت سے گزر رہی ہوں جلیل، منہ پر دوپٹہ رکھتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان وہ بمشکل بولی۔ تمہیں کیسے سکون ملے گا خالدہ بیگم؟ ایک بے گناہ معصوم کو جسے تم نے معمولی سی لڑائی پر موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کی ماں کا حال دیکھا ہے تم نے؟ پاگلوں کی طرح ماری ماری پھرتی ہے، پھر بھلا تمہیں کیسے سکون ملے گا؟ میری آنکھوں پر انتقام کی پٹی بندھی ہوئی تھی، میں اندھی ہو گئی تھی۔ انتقام؟ معمولی سے جھگڑے کا اس قدر بھیانک انتقام؟ غصے سے تمہاری عقل بھی مفلوج ہو گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ بہت برا کیا تم نے، جلیل نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ خالدہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں خالدہ جلیل ہوں۔ اپنے شوہر سے حال دل کہنے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ مجھے میرا ضمیر کچوکے لگاتا تھا۔ خواب و خیال میں حمزہ کا بھوت میرے دماغ پر چپکا رہتا۔ میں بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ اکثر میرا بیٹا شہزاد بھی مجھ سے خوفزدہ رہتا۔ میری زندگی دوزخ بن گئی تھی۔ میں جانتی تھی وہ معصوم حمزہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ زندگی کا سکون تو غارت ہو ہی گیا تھا، مگر روز قیامت بھی مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تب اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان۔ اس لیے میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزا کاٹ رہی ہوں۔ آج میرے ضمیر پر بوجھ نہیں ہے۔ اب حمزہ بھی میرے خواب میں نہیں آتا، کیونکہ اپنے کیے کی سزا پا کر میں بھی مطمئن ہوں۔